بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اہلہ، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 65، فصل پنجم، نبوت کے حوالے سے آج چھٹا اور آخری درس ہے کہ جس میں فرماتے ہیں قال الخامس ان یکون منزہا عن دناءۃ الآباء وآہر الامہات وعن الرذائل الخلقیہ والعیوب الخلقیہ لما فی ذلك من النقص فیسقط محلہ من القلوب والمطلوب خلافہ۔ پانچویں مبحث اس بات میں کہ ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء منزہ اور مبرہ ہوں عن دناءۃ الآباء، دنا دنی سے ہے، آبا اب ان کی جمع، یعنی ایسے آبا سے ان کا تعلق ہو کہ جو دنی نہ ہوں، دنی نہ ہوں یعنی ان کی صفات ایسی کہ جو لوگوں کے نزدیک، خداوند عالم کے نزدیک پست نہیں ہونی چاہیے، مثلا کافر نہیں ہونی چاہیے، فاسق نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح اور وہ چیزیں کہ جو لوگوں کی نگاہ میں اچھی محسوس نہیں کی جاتی، وہ چیزیں نبی اکرم کے والدین میں نہیں ہونی چاہیے۔ منزہ عن دناءۃ الآباء، آبا یعنی والدین، ان کے والدین دنی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اعلیٰ ہونی چاہیے، کافر نہیں ہونی چاہیے، فاسق نہیں ہونی چاہیے، ظالم نہیں ہونی چاہیے، لوگ ان کو پست نگاہ سے دیکھتے ہوئے ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس طرح واہر الامہات، اور پاک و پاکیزہ ارحام کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، یعنی ان کی جو امہات ہیں وہ بھی کافر نہیں ہونی چاہیے، فاسق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھا نسبی اعتبار سے۔ اسی طرح وعن الرذائل الخلقیہ، نسبی اعتبار سے رذائل رذیلہ کی جمع، رذیلہ فضیلت کے الٹ ہے، یعنی ایسے اخلاقیات کہ جو سوء خلق میں داخل ہے، رذائل ہیں، ان سے بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ رذائل خلقیہ مثلا حسد، نفاق، کینہ، بغض، ان تمام کو رذائل خلقیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح والعیوب الخلقیہ، خلقت کے اعتبار سے کسی قسم کا عیب اور نقص نہیں ہونا چاہیے، مثلا اندھا ہونا، بہرا ہونا، گونگا ہونا، یا بعض امراض ہیں، جذام، برس، اس قسم کے جو خلقی اور جسمانی عیوب ہیں، اس سے بھی وہ نبی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں کیوں ضروری ہیں، کیوں واجب ہیں کہ نبی کے اندر اس قسم کی صفات ہونی چاہیے؟ لما فی ذلک من النقص، کیونکہ یہ تمام چیزیں نقص شمار ہوتی ہیں نبی میں۔ فیسقط محلہ من القلوب، جس کی بنیاد پہ ان کا مقام لوگوں کے دلوں میں ساکت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ والمطلوب خلاف، درحالہ کہ مطلوب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو تبلیغ کر سکے۔ اقول، علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لما کان المطلوب من الخلق هو الانقیاد التام، جب مخلوقات سے مطلوب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر فرما برداری کرتے ہوں نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و اقبال القلوب علیہ، اور لوگوں کے دل استقبال کرتے ہوں نبی کا، واجب ان یکون متصفا باوصاف المحامد، واجب ہے کہ نبی ایسے اوصاف کے ساتھ متصف ہو کہ جو حمد کے لائق ہیں، مثلا من کمال العقل، عقل کے لحاظ سے کامل ہونا چاہیے، والذکاء والفطانہ، ہوش و حواس کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے کامل ہونا چاہیے، عدم الصحب، اس پہ صاف طاری نہ ہو، قوت الرائے، فیصلہ کرنے کی قوت ہو، شہامت، شجاعت ہونی چاہیے، ون نجدہ، پاکیزگی اور بلند ہمت والے ہونے چاہیے، والعفو، معاف کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، والشجاع، شجاعت ہونی چاہیے، والکرم،
والسخاوہ والجود والإثار، یہ تمام اوصاف اس طرح غیرت ہونی چاہیے، والرافہ بزرگواری ہونی چاہیے، والرحمہ رحمت ہونی چاہیے، والتواضع انکساری، واللین نرم خوئی ہونی چاہیے، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے اخلاقیات ہیں نبی میں ہونے چاہیے، واجب ہے۔ وَيَكُونَ، اور ادھر ان یکون منزہا عن کل ما یوجب التنفیر عنہ، اور ہر وہ چیز کہ جس کی بنیاد پہ انسان کے دل ان سے نفرت کریں، موجب بنتے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کریں، ان سے منزہ ہونا چاہیے۔ وذالک، اور یہ چیزیں کہ جو باعث سے نفرت بنتی ہیں اور منزہ ہونا چاہیے، ان کی پھر اقسام ہے۔ نمبر 1، اما بنسبت للخارج عنہ، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نبی کی ذات سے خارج ہیں، کما فی دنات الآباء واہل الامہات، جس نے والدین کے حوالے سے کہ اس کے والد وہ کافر فاسق نہیں ہونے چاہیے، ان کی والدہ کافر فاسق نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصلاب المطہرہ والارحام الزکیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہونا چاہیے، جس نے جناب کا خود فرمان بھی ہے کہ لا یزال ینقلبنی من الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ یا والارحام الزکیہ، اس قسم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ یہ خارج کے اعتبار سے۔ واما بنسبت الیہ، خود نبی کے ذات کے اعتبار سے تو پھر اس کی اقسام ہے۔ فاما فی احوالہ، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق ان کے احوال و حالات کے ساتھ ہے۔ فکما فی الاکل علی الطریق، مثلا راستہ چلتے ہوئے کھانا، اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اس کا تعلق احوال کے ساتھ ہے۔ ومجالست الاراذل، اراذل اور اوباش افراد کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک ہونا۔ وَإِن يَكُونَ حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا أَوْ ذُبَالًا، یا اس قسم کی پیشش کے جو عموماً پست افراد اختیار کرتے ہیں، وغیر ذالک من الصنائع، اور اس طرح باقی جو ایسی صنعتیں اور ایسی پیشے ہیں جو عموماً گھٹیا قسم کے لوگ اختیار کرتے ہیں، یہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَمَّا فِي اخلاقہ، اخلاق کے اعتبار سے جو بری چیزیں ہیں، فقل حقد کینہ، والجہل جہالت، والحسد حسد، والفظاظہ والغلظہ فظاظہ اور غلظہ غصہ ہونا ان کے اندر، والبخل بخیل ہونا، والجبن جبن بزدل ہونا، والمجنون ان پہ جنون طاری ہو، والحرص علی الدنیا دنیا پہ حریص اور لالچی ہو، والاقبال علیہا دنیا کا زیادہ احترام کرتا ہو، ومرات اہلہا اہل دنیا کی زیادہ رعایت کرتا ہو، ومعافاتہم فی اوامر اللہ اور اللہ کے اوامر میں ان کو معاف، وغیر ذالک من الرذائل، اس طرح کے جتنے بھی رذائل ہیں ان سے نبی کو منزہ ہونا چاہیے، ان کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ واما فی اتباعہ، طبیعت کے اعتبار سے بعض چیزوں سے ان کو منزہ ہونا چاہیے، کل برس ایک بیماری ہے، والجذام والجنون، والبکم گنگا ہونا، والبلح بالح یعنی عقل کے اعتبار سے اس کے اندر مشکل ہونا، والابنا، خلاصہ اس قسم کی جتنے بھی بیماریاں ہیں یہ نبی میں نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ لما فی ذالک کلہ من النقص، کیونکہ ان تمام چیزوں میں نقص موجود ہے، کہ یہ نقص الموجب لسکوت محل من القلوب، کہ جو باعث بنتا ہے کہ ان کا مقام لوگوں کے دلوں سے ساکت ہو جائے، گر جائے۔ لذا جب لوگوں کے دلوں سے ان کا مقام ساکت ہو جائے، گر جائے، تو وہ کیسے ان کی اطاعت کریں گے؟ تو یہاں یہ فصل نبوت پایہ اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ اگلے درس سے باس امامت شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔